کہ اس وقت سے ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات مسا جائز ہے۔ مثلا جمعے کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسا کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسا کر سکتا ہے۔ یعنی سوال سفر میں 3 دن 3 رات تک ہے، اور عام حالات میں ہو تو پھر 1 دن اور 1 رات، ٹھیک ہے۔ جی، سوال مسا کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سوال اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ مدت مسح کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی کنٹینیو کیجئے۔ میری آواز جا رہی ہے آپ کو؟ جی جی، 1 منٹ جی، اگر وضو کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب، ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ جی، اس بارے میں کیا ہے یہ؟ یعنی وضو کی حالت میں ہی موزہ اتار دیا، موزہ پہنے ہوا تھا جی موزہ اتار دیا، یا وضو تو تھا اس کا لیکن موزے کی مسح کی جو مدت ہوتی ہے وہ کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس کا پورا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی پھر سے وضو کرنا پڑے گا، یا صرف پاؤں دھو لے گا تو کافی ہے؟ تو کہتے ہیں اچھا، کہ ان دونوں صورتوں میں جی جی، کیا کرنا، صرف پاؤں دھو کر موزہ دوبارہ پہن لے تو کام ہو جائے گا، یعنی اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس پر مسح کر سکتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جی جی، اگر پورا وضو کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ چلیے، سوال، اگر مسافر موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے بعد اگر گھر آ گیا تو کیا کریں؟ جواب، موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کریں۔ نئے سرے سے مسح کرنا یعنی باضابطہ، مطلب پورا وضو کرے۔ اچھا، سوال، اگر مقیم سے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کریں؟ جواب، اگر 1 دن یا 1 رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہیں اور مسح کرتا رہیں، اور 1 دن 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کریں۔ یعنی کوئی آدمی مقیم کا مطلب جو سفر میں نہ ہو اس کو مقیم کہتے ہیں، جو مسافر ہو اس کو مسافر، جو سفر میں اس کو مسافر کہتے ہیں، اور جو عام حالات میں ہو یعنی اپنے گھر پر ہو، اپنے وطن میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقیم کہتے ہیں۔ اپنے وطن پر ہو یا دوسری جگہ پر ہی ہو لیکن 15 دن سے زائد اس نے وہاں قیام کر لیا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مقیم ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے موسیٰ پر مسح کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر سفر میں نکل گیا، کیا ہوا؟ سفر میں نکلنا۔ سفر میں نکل گیا تو کیا اس کو مقیم والی صورت پر عمل کرنا پڑے گا یا مسافر کے لیے جو حکم ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا؟ یعنی کیا وہ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے کنٹینیو، یا صرف 1 دن 1 رات ہی کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جب وہ موزہ پہنا تھا تو مقیم تھا، یعنی سفر میں نہیں تھا وہ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ 1 دن اور 1 رات مکمل ہونے سے پہلے اس نے سفر کیا یا مکمل ہونے کے بعد سفر کیا۔ اگر 1 دن 1 رات پورا ہونے سے پہلے سفر کیا اس نے تو پھر اب وہاں سے وہ 3 دن 3 رات تک کنٹینیو مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی لیکن اگر سفر اس نے کیا ہے کب؟ 1 دن اور 1 رات مکمل ہونے کے بعد،
تو اب کیا کرے گا؟ اب موزہ اتارے گا، پھر وضو کر کے یا پاؤں دھو کر کے پہنے گا، اب دوبارہ پھر وہ مسح شروع کرے گا نیکسٹ ٹائم سے 3 دن 3 رات تک. ٹھیک ہے، جی. چلیے آگے. اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا جائے، وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے. اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کریں؟ موزے اتار دیں اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کریں. سوال: اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کریں؟ جواب: اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہیں اور مسح کرتا رہیں، اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کریں. سوال: اگر موزہ کئی جگہ سے ٹوٹا، تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جی. جواب: ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجمع 3 انگلیوں کے برابر ہو جائیں تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے. اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہو اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک موزہ جو ہے وہ الگ الگ جگہوں سے پھٹا ہوا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جہاں جہاں پہ بھی پھٹن ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے سے مراد ہے کہ ایک اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ جو پھٹا ہوا ہے وہ کتنا، اس کی مقدار کیا ہے. اگر تمام پھٹن کی مقدار جو ہے 3 انگلی کے برابر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اب اس موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر 3 انگلی کے برابر پھٹن ہو جائے. لیکن اگر پھٹن جو ہے 3 انگلیوں سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں مسح کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اوکے. اچھا، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہو اور دونوں کی مجموعی پھٹن جو ہے 3 انگلیوں کے برابر ہو. ٹھیک ہے، دونوں موزے پھٹے ہوئے اور دونوں کے جو پھٹن ہے اس کی مقدار کتنی پہنچ رہی ہے؟ 3 انگلیوں کے برابر. لیکن ہر ایک کی پھٹن جو ہے 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہے، یعنی 2 موزہ ہے دونوں پھٹا ہوا الگ الگ، دونوں کو ہم ملا رہے ہیں تب 3 انگلیوں کے برابر پہنچ رہا ہے، لیکن الگ الگ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو 3 انگلیوں کے برابر نہیں پہنچ رہا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس پر مسح جائز ہے، اس پر مسح کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ جی. جی. چلیے اس سے آگے آپ پڑھیے عبد الغنی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی نجاست حقیقیہ سے پڑھنا ہو. جی جی جی. جی نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل. سوال: چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتے، بستر بند وغیرہ، اگر ان میں جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ جواب: زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے بشرطے رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے. سوال: اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا اسی طرح کی کوئی اور نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جواب: پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی، یعنی سوائے جسمدار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائے تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے. سوال: چاقو، چھری، تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے، المونیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں؟ جواب: لوہے کی چیزیں جبکہ وہ صاف ہوں، زنگدار نہ ہوں، اور چاندی، سونے جی جی. جی چاندی، سونے، تانبے. جی
اوپر دیکھیے پیج میں وہ نیکسٹ پہ پلٹ دیا ہے, دیکھیے. نہیں پلٹا ابھی؟ ہاں پلٹ. میں نے یہاں سے تو پلٹ دیا. جی آ گیا. تانبے، المونیم، جی پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی دانت یا ہڈی کی چیزیں اور چینی کے برتن، یہ تمام چیزیں جبکہ صاف اور نقشین نہ ہوں اس طرح رگڑنے سے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے پاک ہو جاتی ہیں. سوال: نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہوں جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے. ہاں صرف رنگ کے نقش ہو تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی. سوال: جی زمین پر عابد بھائی اب آپ نجاست. پڑھیے. جی عابد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال: زمین پر نجاست مثلا پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ جواب: زمین جب خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر رنگ بو مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے. سوال: مکان یا مسجد وغیرہ میں پکی اینٹوں یا پتھر کے فرش یا دیوار پر نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جواب: اینٹیں اور پتھر لگی ہوئی ہو، خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے. سوال: جو چیز کے دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی مثلا تانبے کا برتن یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے موٹے گدے تو ان کو پاک کرنے کے لیے کس طرح دھویا جائے؟ جواب: جس ایسی کو تو چیز نچوڑا نہیں جا جن سکتا کو ہے تو نچوڑنا اس کو وغیرہ. کیسے پاک کریں گے؟ جی جی جواب آگے جواب: پڑھیے. جواب ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہے ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو ڈالو، پاک ہو جائے گی. مگر دھونے میں جس قدر ملنا جس قدر ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے. جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکلنے میں طاقت پر کوشش ہو جائے. کوشش ہو جائے. جی سوال: مٹی کے برتن ناپاک ہو جائے تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سوال و جواب میں لکھا گیا ہے. سوال: جس چیز نجس مطلب ناپاک. نجس چیز مثلا گوبر جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: ناپاک چیزیں جب جل کر راکھ ہو جائے تو راکھ پاک ہے. سوال: گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو، باقی گھی پاک ہے، اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تمام گھی ناپاک ہے. سوال: ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دو، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 مرتبہ اس طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا.
جی اب آپ پڑھیے، کیا نام، عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ جی، استنجا کے باقی مسائل۔ سوال، استنجا کی کون سے صورتیں مکروہ ہیں؟ جواب، قبلے کی طرف منہ یا ٹھہر قبلے کر کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا۔ پیٹ پیٹھ ہے، کر کے پیٹھ۔ پیٹ کر کے استنجا کرنا، اس ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ سوال، پاخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ جواب، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پاخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پاخانہ پیشاب کرنا، مسجد کے دیوار کے پاس یا قبرستان میں پاخانہ پیشاب کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا۔ چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پاخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پیشاب کرنا۔ نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستے چلنے کی جگہ پاخانہ پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پاخانہ کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہے۔ جی، یہ سب پانی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ مکروہ ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب وہ کتاب دروس اللغہ العربیہ ہم پڑھتے ہیں۔ کل بارش کی وجہ سے کلاس نہیں ہو سکی، ادھر بھی بہت بارش ہوئی جس کی وجہ سے نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پڑھائی نہیں ہو سکی۔ ایک سیکنڈ میں کتاب شیئر کرتا ہوں۔ اور جی، آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس پورے کانورسیشن کو اچھے سے پڑھ کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے، کیا نام ہے، ہاں مخدوم بھائی آپ پڑھیے۔ جی پڑھیے۔ جی مخدوم آواز جا رہی میری تو پڑھیے اس کو، مائک انمیوٹ کیجئے۔ چلیے عاشق الہی آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من انت؟
جی من انت سب نے تم من من کیا من من ہینڈ فون نکالیے پلیز. آواز نہیں جا رہی. اب آ رہی ہے, بولیے. جی من انت جی آپ کون ہے. انا جی طالب بالجامعۃ. جی انا طالب میں طالب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. جی ویری گڈ. جی انت انت طالب جدید. دو حمزہ ہے, دو حمزہ ہے, دیکھیے آپ, دو انت حمزہ جی ہے. جی 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 انت طالب جدید. انت طالب جدید. آپ نیا طالب علم ہے. نعم انا دو طالب حمزہ ہے تو جدید. ایک حمزہ کا ترجمہ آپ نے کیا ہی نہیں. جی کیا آپ نیا طالب علم ہے, نئے طالب علم ہے. جی نعم انا طالب جدید. ہاں میں نیا طالب علم ہوں. من این انت آپ کہاں سے ہیں. انا من الہند میں ہندوستان انڈیا سے ہوں. مسم کا آپ کا نام کیا ہے. اسم محمد. ومن هذا الفتى الذي معك اور کون آپ کے ساتھ کون ہے نیا. ومن هذا الفتح کا الفتى کیا معنی بتایا تھا ہم نے. فتل ساتھی. الفتح, الفتح کا معنی کیا بتایا تھا ہم نے. الفتى ساتھی ساتھی. ومن هذا الفتى الذي معك الفتح کا اور مطلب نوجوان, نوجوان بتایا تھا میں نے. جی اور آپ کے ساتھ میں جو نوجوان ساتھی ہے. ومن هذا الفتى الذي ومن هذا الفتى الذي معك. جی اور تم آپ کے ساتھ جو نوجوان لڑکا ہے وہ کون ہے. وہ زمیلی وہ ساتھی ہے. بس فرمائے. پہلے ومن هذا الفتى الذي معك کا کیا ترجمہ کیا آپ نے, پھر سے ریپیٹ کیجئے. اور اور آپ کے ساتھ جو ہے نوجوان لڑکا وہ کون ہے. لفظ لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے نا, تب آسانی ہوگی. ومن اور کون من آپ کے ساتھ جو لڑکا ہے جو نوجوان لڑکا ہے وہ کون ہے. آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو نوجوان لڑکا ہے تمہارے وہ کون ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی طرف سے اتنا شور آ رہا ہے. جی جلدی. ومن هذا الفتى الذي معك, اور یہ نوجوان کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے. سمپل, اسی بھی ترجمہ کرایا تھا میں نے. جی آگے پڑھیے, جلدی جلدی پڑھیے. وہ زمیلی وہ ساتھی. جی اہوا ایزن من الہندی جی کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے. لا وہ من الیابان نہیں وہ جاپان سے ہے. ما اسم کیا نام ہے آپ کا, کیا نام ہے. اسمہ حمزہ. جی انسان انسان. ما لغتک یا محمد. اے محمد عربی کیا عربی زبان آپ کا زبان کیا ہے. اے محمد آپ کا زبان کیا ہے. جی. مسموح کیا ترجمہ کریں گے مسموح کا. مس
اسمه نام اسمه مسموہ ہے، مسموہ، ما اسموہ نہیں، مسموہ. ما اسمه جی اس کا نام کیا ہے؟ جی جلدی جلدی پڑھیے جی آگے. اسمه حمزہ اسمہ اس کا نام حمزہ. جی حمزہ تو اس کا نام حمزہ ہے اس کا نام حمزہ ہے ما لغت کا یا محمد اے محمد کیا آپ کا زبان کیا ہے دوسرا جی جی پڑھیے جلدی جلدی پڑھیے. لغت الاردویہ اردویہ جی میرا زبان اردو ہے میری زبان، میری زبان پڑھیں گے. میری زبان اردو ہے اہیا لغت سہلت کیا یہ وہ زبان آسان ہے کیا وہ نعم آسان زبان ہے؟ کیا وہ آسان زبان ہے جی نعم هي لغ نعم هي لغت سهلة جی ہاں وہ زبان آسان ہے یہ زبان آسان ہے ہاں وہ وحمزة آسان زبان ہے. جی وحمزة مع لغت اور حمزہ کا زبان کیا ہے مع حمزہ لغت کی زبان کیا ہے؟ حمزہ کا زبان نہیں، حمزہ کی زبان. جی اور حمزہ کی زبان کیا ہے لغت اليابانية جاپان حمزہ کا زبان جاپان ہے وہی لغت کا زبان کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ حمزہ کی کی زبان زبان ہے تو کا زبان جاپان کیوں کہہ رہے ہیں؟ حمزہ کی زبان جاپان ہے وہی جی لغت صعبۃ جی اور وہ زبان مشکل ہے اور وہ اللغت مشکل زبان ہے. اور وہ مشکل زبان ہے اللغت الیابانیۃ یہ زبان کیا ہے اللغت الیابانیہ جاپانی زبان. جاپانی زبان ہے جی این ابوک یا محمد اے محمد ابو کہاں ہے ابھی فی الکویت هو طبیب شہیر ابو کویت میں ہے اور وہ ابھی فی مشہور الکویتی، ابھی کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی فی الکویتی میرے ابھی فی والد، میرے ابھی والد. فی ابھی کا مطلب میرے ابو، میرے والد. جی میرے والد کویت میں ہے وہ مشہور ڈاکٹر ہے وہ این ام کا اور امی کہاں ہے ام کا اور آپ کی امی، آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ آپ کی امی کہاں ہے ہیا ایزن فی الکویت مع ابی ایزن نہیں پڑھیں گے، ایزن پڑھیں گے. اس کو معروف پڑھیے آپ، عربی کے ایزن الفاظ جملوں کو معروف پڑھنے کی کوشش کیجیے. جی ایزن فی الکویت مع ابی جی وہ ابھی کویت میں ہے ابھی وہ بھی یہ ہی ایزن وہ بھی کویت میں ہے مع ابھی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ بھی کویت میں ہے مع ابھی، میرے والد کے ساتھ. میرے والد کے ساتھ جی یہ مدر مدرسۃ ہناک مدرسۃ مدرسۃ مدرری راہ میں زیر پڑھنا ہے راہ میں هي مدرسة هناك. یہ مدرسۃ ہناک وہ جی استاذ ہے وہ وہ وہ
وہ وہاں استانی وہ ہیں، وہاں ٹیچر ہیں۔ وہ وہاں استانی ہے۔ اذهبت چلیے الى الكويت اس یا کے بعد محمد؟ آپ پڑھیے، کیا نام ہے، شیخ عمران بھائی آپ پڑھیے اس کے بعد۔ عمران بھائی آپ مائک انمیوٹ کر لیجئے، آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ اویلیبل ہیں تو، نہیں تو آپ پڑھیے سید راج محمد بھائی۔ جی کہاں سے جی راج پڑھنا ہے؟ یہاں سے پڑھنا ہے، حامد اذهبت الى الكويت یا محمد۔ یہ ہی یہاں سے ایضاً پڑھنا، پھر کوئی، جی نشان لگایا میں نے، وہیں سے پڑھنا جی ہے۔ جی اذهبت الى الكويت یا محمد، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا محمد کویت تک گئے ہیں؟ اذهبت کیا آپ، یہ دیکھیے ذهبت جو ہے نا یہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد مذکر حاضر۔ ہاں، انت اذهبت کیا تم جی کویت گئے ہو اے محمد، کیا تم کویت گئے ہو اے محمد۔ صرف جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں فن صرف، اس میں گردان آئی ہے، کنجوگیشن آئی ہے ابھی یا نہیں آئی ہے؟ آئی ہے؟ آئی ہے، تو وہ یاد کیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، تو جیسے فعلتا آپ نے پڑھا ہوگا، فعلتا یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر مذکر انتا کے لیے۔ ویری گڈ، جی انتا کے ساتھ اس کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذهبت جو ہے یہ تو حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے، تو اذهبت الى الكويت یا محمد کا کیا ترجمہ کریں گے؟ واحد مذکر حاضر۔ جی ترجمہ کیجیے آپ پورے سینٹینس کا۔ اے محمد کیا تم کویت گئے ہو؟ جی نام ٹھیک ہے، جی ذهبت میں گیا ہوں۔ جی حامد و زمیلک این ابوہ تمہارا کلاس میٹ اور جی وہ تمہارا کلاس میٹ، جی اور تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وَزَمِيلُكَ أَيْنَ أَبُوهُ، دیکھیے وَزَمِيلُكَ اور تمہارا کلاس میٹ، أَيْنَ أَبُوهُ یہ ہو ہے، ضمائر پروناؤنس پڑھا ہے آپ نے، پروناؤنس؟ جی جی ہو، اس کے ابا کہاں ہیں؟ جی یہ کریں گے، وَزَمِيلُكَ أَيْنَ أَبُوهُ اور تمہارے دوست، أَيْنَ أَبُوهُ اس کے ابو کہاں ہیں، اس کے والد کیا ہیں۔ اس کا سمپل ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ تمہارے دوست کے ابو کہاں ہیں۔ تمہارے دوست کے ابو کہاں ہیں؟ جی محمد ابوہ فی الیابان، اس کے ابو یابان میں ہے۔ یابان کا ترجمہ یابان نہیں کریں گے، جاپان کریں گے۔ جاپان، جاپان میں ہے، اس کے ابو جاپان میں ہے اور وہ بڑے تاجر ہیں۔ ویری گڈ، جی حامد اور یہاں پر الگ، نہیں ہے، واو ہے، واو کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اور نہیں لگائیں گے، جی ہوا وہ تاجر کر تاجر، کے۔ وہ بڑے تاجر ہیں۔ جی حامد الگ اخون یا محمد جی کیا وہ تمہارے کیا بھائی تمہارا ہیں؟ کوئی بھائی ہے محمد؟ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے محمد؟ جی لگا کے معنی لکا کا مطلب تمہارا، تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جی ضمیر متصل ہے، استعمال ہوتا ہے، جیسے لہو اس کے لیے، لہا لہو مذکر کے لیے استعمال کریں گے فور میل، لہو اس کے لیے، لہا اس کے لیے فور فیمیل، ٹھیک ہے، اور لکا یعنی تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے آگے۔ نام ہاں، لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے۔
जी इस्मुहु उसामतुन, उसका नाम उसामा है। जी वहुवा माई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, जी। और वो मदीने मुनव्वरा में है। और वो मेरे साथ यहाँ मदीने में, हुआ माई, और मेरे साथ हुना यहाँ मदीना मुनव्वरा में है। जो वो मेरे साथ मदीने मुनव्वरा में है। जी वली उख्तुन वाहिदतुन वाहिदतुस सुमुहा, वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनबु। वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनबु, और मेरी बहन, और मेरी और एक बहन है। बहन है, उसका नाम ज़ैनब है। जी वही फिल इराक मआ ज़ौजिहा, वही फिल इराक़ी। वही फिल इराक मआ ज़ौजिहा, जी। वही फिल इराक मआ ज़ौजिहा, और ये इराक और वो में, इराक में अपने शौहर के साथ है। और वो और ये इराक में वो इराक में अपने शौहर के साथ है। शोहर के साथ है। वो इराक में अपने शोहर के साथ है। ज़ौजुहा मुहंदिस, और जी। उसकी बीवी उसका शौहर, देखिए इंजीनियर। ज़ौजुन, ज़ौजुन जो है ना, ये शौहर और बीवी दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट के एतबार से उसका तर्जमा बीवी से बन रहा हो तो बीवी से करेंगे, और शौहर से बन रहा हो तो शौहर से करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़ौजिहा, ज़ौज के साथ ऑलरेडी क्या लगा हुआ, हा लगा हुआ, जो खुद फीमेल के लिए आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर किस, क्या माना मुराद लिया जाएगा, शौहर। जी जी इराक माजूज, और वो इराक में, हिया का मतलब वो यानी मुअन्नस के लिए यूज होता है। वही फिल इराकी, और वो इराक में माजूज है, अपने शौहर के साथ है। फिर ज़ौजुहा, यहाँ पर भी हा आया, इसका मतलब है हाँ कि ज़ौज का मतलब यहाँ पर शौहर होगा। उसका शौहर क्या है, इंजीनियर है। जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी, ये लास्ट दो सेंटेंसेस रह गए, उसको पुल कर दीजिए। माइस, ये हामिदुन आइंदा का सय्यारतुन या अखी, जी ऐ मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? वेरी गुड। जी ला मा इंदी सय्यारतुन, नहीं जी मेरे पास गाड़ी नहीं है। वेरी गुड। जी इंदी दराजतुन, मेरे पास मुर्गा है। जी। दर्राजतुन का माना मुर्गा नहीं, साइकिल। मुर्गी, साइकिल, दराजत। जी, वो दजाजतुन और दर्राजतुन में फर्क है। जी। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे। दराजत। हमजतु इंदहु सय्यारतुन। हमजा, हमजतु इंदहु, आगे है, उसका ताल्लुक आगे से है। आगे अच्छा, सेंटेंस है ना, हमजा तो इसलिए। इंदहु सय्यारतुन, उसके पास गाड़ी कार है। है या गाड़ी है। जी, देखिए उसके पास, इसमें एक चीज आपको समझने की ये है कि यहाँ पर एक सेंटेंस आपने लास्ट में देखा, हमजतु इंदहु सय्यारतुन, हमजा के पास क्या है, कार है। ये सेंटेंस आपने देखा। अब इसमें समझने की चीज हमारे लिए ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप यूं कहिए कि इन द हमजा सय्यारतुन, हमजा के पास कार है। सिंपल। जी क्या, क्या इंदा को शुरू में लाइए हमजा से पहले, और हमजा को इंदा के बाद लाइए, और सय्यारतुन को लास्ट में रखिए। इंदा जो है ये मुजाफ हो जाएगा, और हमजा जो है ये मुजाफिल हो जाएगा। इंदा हमजा, हमजा के पास, और सय्यारतुन, सय्यारा है। सिंपल। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर मजाफ मुजाफिल बनाने में परेशानी हो रही है, तो आप सिंपल ये कीजिए कि हमजा को शुरू में रख दीजिए, उसके बाद आप इंदा का लफ्ज लाइए, और उसके साथ वो ज़मीर अटैच कीजिए जो हमजा के एतबार से परफेक्ट हो, यानी हमजा मुजक्कर है तो उसके एतबार से मुजक्कर का प्रोनाउन लाइए। ठीक है, और उसके जी बाद जो आप प्रेडिकेट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमजा इंदहू से, हमजा तो इंदहू सय्यारतुन। ठीक है। जी जी।
اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ خالد کے پاس قلم ہے تو کیسے کہیں گے اسی پیٹرن کی روشنی میں؟ خالد عنده سیارۃ. القلم خالد. جملہ القلم پورا غور خالد. سے سنیے. میں نے کیا پوچھا؟ خالد کے پاس قلم ہے، اس کو اس پیٹرن میں کیسے بنائیں گے؟ خالد عنده قلم. خالد عنده قلم. ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، راشد کے پاس سائیکل ہے. راشد عنده راشد عنده دراجۃ. ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. جی، تو اس پیٹرن کو یاد رکھیے گا نا، اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. راشد عنده دراجۃ. جی، راشد عنده دراجۃ. دراجۃ. جی، دیکھیے زیادہ تر جو ناؤنز ہوتے ہیں نا، اگر اس کے اوپر الف لام نہ ہو تو اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ اس کے اوپر تنوین دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، جی کچھ آپ کے سامنے ایسے الفاظ آئیں گے جن کے اوپر الف لام نہیں بھی ہوگا، پھر بھی تنوین الاؤڈ نہیں ہے اس کے اوپر. وہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں نا، صرف کی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، جی جی اس میں آپ جی کے سامنے غیر منصرف کا ایک پورا چیپٹر آئے گا. ٹھیک ہے؟ غیر منصرف نام سے وہ چیپٹر آئے گا. اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے سامنے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کون سے ورڈ پر ہم تنوین پڑھ سکتے ہیں اور کون سے ورڈ پر ہم تنوین نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بس جی اتنی بات بھی ذہن میں رکھیے کہ زیادہ تر جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کے اوپر کیا پڑھا جاتا ہے؟ تنوین پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور عموماً جس کلمے کے اوپر الف لام نہ ہو، جس کلمے کے اوپر، جس ورڈ کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، اس کے اوپر زیادہ تر یعنی اکثر و بیشتر عام طور پر اس کے اوپر کیا پڑھا جاتا ہے؟ تنوین پڑھا جاتا ہے. جب آپ غیر منصرف کا چیپٹر پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے پہچاننا ایزی ہو جائے گا کہ ہم تنوین کہاں پڑھیں اور کہاں چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا، میں نے یہ کہا تھا کل بارش کی وجہ سے ایک تمرین آپ کو دی تھی، مسمو کا، ان سب کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جی، اب میں یہ سوال آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں گا، وہ جو جواب انہوں نے لکھا ہے اپنی نوٹ بک میں اس اعتبار سے وہ جواب دیں گے. میں ترتیب سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی سوال کسی سے پوچھ سکتے ہیں کتاب کی روشنی میں، لیکن جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلے آپ بتائیے عاشق الہی بھائی، میں لغت ہوں کا. حضرت ایک 2 منٹ کوئی آئیں تو ملنے کے لیے 2 منٹ میں. اوکے اوکے اوکے، آپ جائیے، آپ جائیے. جی کیا حضرت، یہ وہ ہم اس کا اردو میں لکھے ہیں اس کا معنی. میں معنی نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو صرف آنسر دینا ہے عربی میں، بس ترجمہ نہیں کرنا ہے. عربی میں جی اس کا آنسر دینا ہے. میں لغت ہوں کا. لغت العربیہ. لغت، میں لغت ہوں کا کیا جواب دیا آپ نے؟ جواب بتائیے، جواب کیا دیا آپ نے؟ ما لغت الاردیہ. اردیہ. میں لغت ہوں کا جواب کیا ہوگا؟ ما لغت ما لغت ما لغت الاردو. نہیں، میں لغت ہوں کا جواب دیکھیے، کسی بھی لینگویج میں جب سوال سامنے والے سے کیا جاتا ہے، یعنی واحد آدمی سے جو سامنے موجود ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب ہمیشہ ایسا آتا ہے کہ اس میں فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. فور ایگزامپل، آپ سے کسی نے پوچھا واٹ از یور نیم انگلش میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یور نیم از محمد، یا آپ کہیں گے مائی نیم از محمد؟ مائی جی نیم. بتائیے. مائی نیم از محمد. تو کسی بھی لینگویج میں جب سوال سامنے والے سے کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ وہ فرسٹ پرسن کے پروناؤن سے دیا جاتا ہے. اتنی بات یاد رکھیے گا.
ٹھیک ہے. اگر آپ سے اردو میں کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں کیا کہ آپ کا نام محمد ہے، یا یہ کہتے ہیں میرا نام محمد ہے؟ میرا نام. میرا نام محمد ہے. تو جب عربی میں آپ سے پوچھا گیا کہ مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسمو کا؟ اسمو کا کہیں گے وہاں پر تو درست ہوگا، اسمی کہیں گے. اسمی کہیں گے. ویری گڈ. ایسے ہی جب آپ سے پوچھا گیا کہ تمہاری زبان کیا ہے، ما لغتو کا، تو کیا کہیں گے آپ؟ لغتو کا العربیہ کہیں گے یا لغتی العربیہ کہیں گے؟ لغتی عربی. جی. تو کہنے کا حاصل یہی ہے کہ اس میں پھر متکلم یعنی فرسٹ پرسن والی ضمیر لگا کر کے آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ میرا یعنی مائی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، مائن کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ عربی میں یا کسی بھی ورڈ کے ساتھ آپ یا کو اٹیچ کر دیجئے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، اس کے اندر مائن یا مائی کا معنی پیدا ہو جائے گا. یعنی فور ایگزامپل لفظ ورڈ ہے لغتن، آپ لغتن کے لاسٹ میں جو تا ہے اس کے ساتھ آپ یا ایڈ کر دیجئے تو وہ کیا بن جائے گا؟ لغتی بن جائے گا. ٹھیک ہے. امن میں امن ایک لفظ ہے مدر، اس میں یا ایڈ کر دیجئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ امی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی دراجتن ایک ورڈ ہے، اس میں آپ دراجتن کلاس میں یا ایڈ کر دیجئے تو دراجتی ہو جائے گا. تو جتنے بھی ورڈ ہے اس کو متکلم یعنی فرسٹ پرسن بنانے کے لیے آپ بس یہ کرنا ہے کہ یا لگا دیجئے لاسٹ میں تو آٹومیٹک اس میں کیا ہوگا؟ میں کا معنی پیدا ہو جائے گا، میرا کا معنی. تو اب آپ جواب دیجئے. سمجھ میں آیا عاشق بھائی؟ اب جواب دیجئے. ما لغتو کا. ما لغت اردو. تھوڑا زور سے بولیے، آواز نہیں آئی. ما لغت اردو. بھائی ہم آپ سے اگر اردو میں پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کیا میرا نام خالد ہے، یہ کہتے ہیں آپ؟ نہیں، لغت اردو لغت جی. معنی. جی جی. آنسر میں کبھی بھی کوشچن والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا ہے، اتنا یاد رکھیے گا. تو لغتی الاردیتو. چلیے اب بتائیے. الک اختن، الک اختن اس کا کیا جواب ہوگا؟ علاقہ اختن اختی. سوال سمجھا آپ نے؟ الک اختن کیا جی، مطلب ہے اس؟ تمہاری بہن. تمہاری بہن کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ علاقہ اختن. آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا؟ جی. آ سے کنفرم کیا جاتا ہے، کنفرمیشن کے لیے وہ یوز کیا جاتا ہے. کیا تمہارے پاس، یا کیا کیا؟ تمہیں بہن ہے، کیا تمہارے پاس بہن ہے. جی. کیا تمہارے پاس بہن ہے؟ اس کا آنسر دیجئے. کیسے آنسر دیں گے اس کا؟ علاقہ لکی ابھی اخن. جو بات میں نے سمجھائی ہے اور جس غلطی کی نشاندہی کی ہے آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے ابھی کہا بھائی کہ جب سامنے والے سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب ہمیشہ یا کے ساتھ دیا جاتا ہے، فرسٹ پرسن کی پروناؤن یوز کی اختی. جاتی ہے. اختی امن. آپ پہلے سوال کے پیٹرن کو تو دیکھیے نا. لکا لگا ہوا ہے تو لکا ہے، لکا میں آپ کاف کو ہٹا کر کے وہاں پر یا لگائیے. لکی بھائی ہم لام کے بعد جو کاف ہے اس کو ہٹا کر کے یا لگانے کی بات کر رہے ہیں. اختن. جی. اور جو ہے یہ کنفرمیشن کے لیے آتا ہے. تو یہ بات آپ کو شروع میں بتائی جا چکی ہے کہ اور حل ان دونوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو پہلے نام یا لا بولا جاتا ہے، تب کمپلیٹ آنسر دیا جاتا ہے. تو آپ نے نام یا لا بولا ہی نہیں. لا. نعم. نعم. جی نعم نام بولنے کے بعد پھر لأخت. کمپلیٹ آنسر دیجیے. نعم. نعم لأخت. جی. عندك دراجة.
عندك دراجة. نعم عندك دراجة. دیکھیے کبھی بھی جب سوال سامنے والے سے کیا جاتا ہے تو اس میں جو سامنے والے کی ضمیر ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. عندك اب کاف. نہیں بولا ہے. جی بولیے. عندك نہیں بولنا ہے. بھائی اندگی کیسے بولیں گے جب سامنے والے سے سوال کیا جا رہا ہے تو سامنے والا جواب. میں نے ابھی نہ سمجھایا آپ کو. جی 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 جی. نعم دراجة. جی. تو بھائی نام دراجتن کیا ہوتا ہے؟ اند کا استعمال کہاں کیا آپ نے؟ عندك عندك بولنا ہے. اندکی کیسے بولیں گے؟ کاف تو حاضر کے لیے آتا ہے نا، سامنے والے کے لیے کاف آتا ہے نا، میل کے لیے کا. عندي اور جی عندي دراجة. تو یہ چیز ہم سمجھائیں آپ کو، کئی مرتبہ بولے ہیں پھر بھی سیم مسٹیک آپ کر رہے ہیں. عندي دراجة. نعم عندي چلیے اب دراجة. اگلا سوال کا جواب دیجیے. عندک سیارتن. نعم عندي سيارة. ویری گڈ. چلیے اس مسٹیک پر دھیان دیجیے گا. چلیے اس کے بعد آپ بتائیے عابد بھائی. این ابوک. عابد بھائی جواب دیجیے. این ابوک. این ابوک. أين أبوك؟ جی نعم. آئینہ میں کبھی بھی نام یا لا نہیں آتا ہے. دیکھیے نام اور لا جو ہے نا صرف اور صرف دو سوال کے جواب میں آئے گا. ایک تو حل کے جواب میں آئے گا اور ایک آ کے جواب میں آئے گا. جس کوشچن میں بھی حل کا یوز ہو یا آ کا یوز ہو اس کے ساتھ اس کے جواب میں نام یا لا آتا ہے، اور جس کوشچن میں حل یا آ نہ ہو اس کے ساتھ جو ہے نام یا لا ایڈ نہیں کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ جی. جی چلیے. اس کے ابو کہاں ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا نا. این ابو کا کاف ہے. کاف ہمیشہ سامنے والے کے لیے یوز ہوتا ہے. یو کے معنی میں تمہارے، یور. جی. این ابو کا تمہارے والد کہاں ہے؟ کون سا آنسر ہے؟ آپ پچھلے دنوں سے جوائن نہیں کر رہے تھے شاید. جی 2 دن سے یہاں بارش زیادہ تھی، میں نہیں جوائن کر پا رہا تھا. کل تو کلاس نہیں ہو سکی تھی. جی پرسوں بھی نہیں تھا. چلیے خیر. یہ ضمیر آپ نے پڑھا ہوگا نا، پروناؤنس. جی. اس میں کاف کی جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ این ابو کا تمہارے والد کے کہاں ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ چلیے خیر آپ ریپیٹ کر لیجئے گا، اس کو سبق کو دہرا لیجئے گا تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. چلیے راج محمد بھائی آپ اس کا جی آنسر کیجئے. این ابو کا. هو في المسجد. ویری گڈ، بہت اچھا. الک اخن. الک اخن کیا جواب ہوگا اس کا؟ الک اخن کا نام ہوا خن. نام لی اخن. ہوا نہیں کہیں گے، نام لی اخن کہیں گے. سوال کیا ہے؟ الک کا کیا آپ کو بھائی، آپ کے پاس بھائی ہے؟ تو آپ کہیں گے نام لی اخن. ٹھیک ہے. جی چلیے جن لوگوں نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں وہ نوٹ بک بھیج دیجیے گا، میں چیک کر لوں گا. اس کے بعد جی بھیج دیکھیے. دیا، کلاس شروع ہونے سے پہلے بھیج ہاں دیا. میں نے دیکھا ہے، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد اس کی کریکشن کر دیتا ہوں اگر
کوئی مسٹیک ہوگی اس میں تو. جی اس کے بعد نیکسٹ پیج میں دیکھیے, اس میں دیکھیے ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایک پروناؤنز ہوتا ہے جس کو ہم اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں, یعنی ضمیر متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل. ضمیر متصل, یہ آپ نے پڑھا ہوگا. اس میں بھی کچھ ضمیر جو ہوتی ہے وہ سنگولر کے لیے ہوتی ہے, کچھ ضمیر جو ہوتی ہے وہ پلورل کے لیے ہوتی ہے, کچھ میل کے لیے, کچھ فیمیل کے لیے. اس میں دیکھیے دو طرح کی ضمیر, ایک ہو اور ایک ہا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں اس کو ذرا یہ کر دیتا ہوں. نظر آ رہا ہے ہو اور ہا؟ ہاں ہاں. ہو اور ہا. دیکھیے ہو کا یوز ہمیشہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ مذکر کے لیے کیا جاتا ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سنگولر مذکر تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. جی اور ہا مؤنث کے لیے, فور فیمیل, یہ بھی تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے. ہمیشہ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہو اور ہا کا یوز اکیلے ہو, ہمیشہ کسی ورڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی یوز نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے کیا ہوتا ہے, اس کا یوز ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی تو اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا فعل کے ساتھ, کبھی اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا, فعل بولے تو ورب, کبھی ورب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا اور کبھی ناؤن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو جو ہے یہ فور میل, میل کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تھرڈ پرسن کے لیے اینڈ سنگولر کے لیے. ذہن میں رہے گا. جی جی. اور ہا کس کے لیے؟ ہاں فیمیل کے لیے. جی ویری گڈ. اب یہاں پر اب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیے هذه البنت طالبة, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ طالب کیا هذه پوچھے آپ؟ البنت, ہادی ہل بنتو پوچھے. جی هذه یہ البنت طالبة, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ بچی اسٹوڈنٹ ہے. یہ بچی اسٹوڈنٹ ہے. ویری گڈ. هذه البنت طالبة, یہ بچی اسٹوڈنٹ ہے. چلیے یہ جملہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد دیکھیے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے اسمو, لکھا ہوا ہے. ہاں اسمو. جی اس کے بعد دیکھیے گیپ ہے, اسپیس ہے, پھر لاسٹ میں زینب ہے. یہ گیپ کیوں دیا گیا؟ یہ گیپ اس لیے دیا گیا ہے کہ اوپر جو دو پروناؤنس کا بیان ہوا اس میں سے جی ایک پرفیکٹ پروناؤن کا یہاں کو اٹیچ کرنا ہے آپ کو, لیکن یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہو اور ہاں میں سے کون سا پروناؤن یہاں پر پرفیکٹ بیٹھتا ہے. تو بتائیے کیا ہوگا؟ ہاں تھا, ہاں اسمو, ہاں وہ بیٹھے اسمہا, پورا جملہ کمپلیٹ کر لیجیے. آگے جو اسمو ہاں زینب لکھا ہوا زینبون. ہے اسمہا زینبو, اس کا نام کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا نام اس کا نام زینب ہے. ویری گڈ. آپ پورے سینٹینس کا ترجمہ کیجیے. هذه بنت طالبة اسمها, یہ بچی طالب علم ہے, اس کی ماں کا نام زینب ہے. جی جی بتائیے. یہ بچی طالب علم ہے, اس کی ماں کا نام زینب ہے. اس کا نام ماں یہاں زینب. پہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر ماں تو ہے نہیں. اس کا نام, جی اس کا نام زینب. چلیے. جی اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس کو پڑھیے. محمد طبیب, جی محمد ڈاکٹر ہے. جی و ابنہ مہندس, ویری گڈ. یہاں پر کیا آئے گا؟ و ابنہ مذکر. جی ہو آئے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے ابو, ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو ہوتا ہے. بیٹا, جی اس کا بیٹا انجینئر ہے.
वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे। هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله. जी वेरी गुड। ये आदमी बड़ा ताजिर है, उसका नाम अब्दुल्ला है. गुड। आगे। आगे पढ़िए। हाँ, फिल मतबखी. आवाज नहीं आई, रिपीट कीजिए। आमिनतु फिल गुरफती. उसके बाद। आवाज आ रही? हाँ ठीक है। हेलो जी आ रही आवाज, हेलो. आ रही आपकी आवाज। जी आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कंप्लीट कीजिए। आमिनतु फिल गुरफती व उख्तुहा व उख्तुहा वह फिल उख्तुआ नहीं, मतबखी वह उम्मुहा है। व उम्मुहा फिल मतबखी. जी। आमिना कमरे में है और उस उसकी माँ मतबख में है, बावर्ची खाने में. हेलो. जी चलिए आगे जी। आयशतु तबीबतु व उख्तुहा मुमर्रिदतु. आइशतु आइशतु। आ- आयशतु. जी. आयशा डॉक्टर है और उख्तु उस उसकी बहन जी। नर्स है. उख्तु के बाद कौन सा वर्ड लगाएंगे, हा या हु? हाँ हाँ हाँ, उख्तु हाँ बोल. जी ठीक है उख्तु आगे। हाँ मुमर्रिदतु. जी। खरज मोहम्मद मिनल फस्ल व खरज माअहु जमीलुहु. जी। मोहम्मद क्लासरूम से निकला और उसके साथ उसका जी क्लासमेट भी निकला. वेरी गुड जमीर, चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी, एक्सरसाइज। ये सबको समझ में आया? जी जी आशिक इलाही भाई समझ में आया? जी जी जी। और यासिर भाई समझ में आया? जी हजरत। जी। और क्या नाम है, आबिद भाई आपको समझ में आया? जी जी अब्दुल गनी भाई समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत समझ में आया। शेख इमरान भाई आपको? चलिए। इस जमीर का नाम जमीर मुत्तसिल है. हाँ इसका नाम जमीर मुत्तसिल है, यानी अटैच जमीर। हमेशा ये किसी न किसी के साथ मिल करके आएगा। और कुछ जमीर ऐसी होती है जो अलग होती है बिल्कुल, यानी अकेला यूज होती है। जैसे आपने देखा होगा हुआ, हिया, अंता, ये सब जमीर देखा है ना आपने इस्तेमाल होते हुए। जी तो ये सब जमीर मुनफसिल कहलाती है। मुनफसिल का मतलब डिटैच, यानी जो मुत्तसिल ना हो, मिली हुई ना हो। ठीक है। ये किसके से हाँ। सकते हैं? हाँ जो है मुअन्नस के लिए है। हाँ मुअन्नस के लिए, हु जो है वो मुज़क्कर के लिए है। जी हु मुजक्कर के लिए और सिंगुलर के लिए, और हा मुअन्नस के लिए और सिंगुलर के लिए, सिंगुलर बोले, सिंगुलर बोले थे वाहिद के लिए। वाहिद की। हजरत जमीर की किस्में कितनी है? देखिए बुनियादी तौर पर जमीर दो तरह की होती है ना। एक मुत्तसिल होती है, जिसको जो अभी हमने बताया आपको, इससे पहले भी आ चुकी है मुख्तसरन बात। इसको आप सर्फ वाली जो किताब है ना उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। दो तरह की जमीर होती है, एक जमीर मुत्तसिल होती है, एक मुनफसिल होती है। मुत्तसिल का मतलब होता है ऐसी जमीर जो
فعل یعنی ورب یا ناؤن یعنی فعل یا اسم کے ساتھ بالکل مل کر کے آئے، یعنی الگ اس کو ہم یوز کر ہی نہیں سکتے ہوں، ٹھیک ہے، مل کر کے آئے، وہ ضمیر متصل کہلاتی ہے۔ اور کچھ ضمیر ایسی ہوتی ہے جو منفصل کہلاتی ہے، منفصل مطلب جدا، الگ، ٹھیک ہے، یعنی جو اکیلا یوز ہوتی ہے، تنہا، جیسے کہ ہوا ہے، انتا ہے، انتم ہے، ہیا ہے، یہ سب آپ نے پڑھا ہے جملے میں؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا اس سے پہلے؟ سبق میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جی ہاں، جی آیا ہے کہ نہیں آیا، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جی آیا ہے۔ جی، تو یہ ضمیر جو یہ پروناؤنس کیسے ہوں گے، یعنی منفصل، یہ کون سا ہوگا؟ منفصل، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کے ساتھ مل کر کے بالکل وہ آئے تو وہ متصل، اور الگ آئے تو منفصل، سمجھ گئے اچھے سے؟ جی چلیے بہت اچھا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا، ہاتی خمسۃ اسئلۃ دیکھیے ایکسرسائز نمبر 5 سوال اور 5 جواب خود سے کریٹ کرنا ہے، یہ کل آپ کے ذمہ رہے گا لکھ کر کے لانے کا۔ دیکھیے آئندہ کا قلم، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ کیا نعم تمہارے عندي. پاس قلم ہے؟ اس کا جواب دیا نعم عندي قلم، ہاں میرے پاس کیا ہے؟ قلم ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے پیٹرن، ایک نمونہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لگ دیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 کوشچنز اور 5 آنسرز خود سے تیار کرنے ہیں، لکھ کر کے لانا اسی طرح سے، آئندہ کا قلمون اس طرح سے، اور نام کے ذریعے سے، نام ہندی قلمون کے ذریعے سے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ گئے؟ جی یہ سر۔ اس میں 5 میں مطلب ایسا قلم کے بارے میں کون کرنا ہے؟ سوری کیا پوچھے، نہیں سمجھا، پھر سے بولیے، آواز نہیں آئی۔ آئندہ کا قلم جو ہے جی وہ قلم کے تعلق سے 5 جملے بنانا ہے۔ قلمون ضروری نہیں ہے، بس آپ کو اس طرح کا 5 سوال بنانا ہے، چاہے قلم لگائے، چاہے دراجتن لگائے، چاہے غرفتن لگائے، چاہے کچھ بھی لگائے، اور اندکا ہی ضروری نہیں ہے، آپ اندہو بھی لگا سکتے ہیں، اندہا بھی لگا سکتے ہیں، جو بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اس طرح کے 5 کوشچنز اور اس کے سامنے سامنے 5 آنسرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے عندک قلم لا ما عندي قلم، یہاں پر دیکھیے کیا کرنا ہے، اوپر جو آپ کو کہا گیا کہ 5 کوشچنز اور 5 آنسرز آپ لائیں گے، تو وہ 5 کوشچنز ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا آنسر جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہو، جیسے کہ اگزامپل میں دیا ہے نام عندي قلم، یعنی نام سے ہونا چاہیے، نام عندي قلم۔ اگر یہ سوال آپ بنا رہے ہیں عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے، تو اس کا جواب نام عندي قلم۔ اگر آپ بنا رہے ہیں عنده قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے، تو جواب نام عنده قلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو 5 کوشچنز 5 آنسرز بنائیں گے، تو ضروری ہے کہ وہ آنسرز نام میں ہوں، اس کے وہ آنسرز کس میں ہوں؟ نام میں ہو، جیسے کہ اگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں جی جی اچھا، لیکن اس کے بعد جو 4th ایکٹیویٹی جو ہے ایکسرسائز، اس میں دیکھیے، اس میں آئندہ کا قلم سیم کوشچن ہے، لیکن آنسر کیا ہے اس کا؟ لا ما عندي قلم۔ لا سے، لا ما عندي قلم، یہ نہیں ایک ڈاؤٹ ہے۔ میرے پاس قلم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 4th ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، 5 کوشچنز تیار کرنے ہیں، لیکن اس کے آنسرز نام سے آپ نہیں دے سکتے ہیں، کس سے دیں گے؟ لا سے دیں گے، اسی طرح سے جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور یہ ضروری ہے کہ آپ ہر کوشچن جو ہے وہ ضمیر مخاطب یعنی واحد حاضر کے ضمیر سے سوال بنائیں، یعنی جیسے یہاں پر آئندہ کا قلمون ہے، تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نیکسٹ کوشچن بنائیں آئندہ کا سیارۃ، آئندہ کا بیت، آئندہ کا غرفۃ، نہیں، آپ اندکا کا جو کاف ہے نا ضمیر، اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں، کبھی ہو لگا سکتے ہیں، کبھی ہا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ رہے میری بات؟ آنسر جو ہوگا وہ 4th ایکسرسائز میں آنسر جو ہوگا وہ لا کے ذریعے سے ہوگا، اور 3rd ایکسرسائز میں آنسر جو ہوگا وہ نام کے نام ذریعے ہو۔ نام کے ذریعے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ایک سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر
जी एक छोटा सवाल था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंदहु जी जी बोलिए, इंदहु कंप्लीट कीजिए। दर्राजतुन, जी, तो ये सवाल नहीं होना, इंदहु सवाल बनाने दर्राजतुन, के लिए आप यूं कहेंगे अइंदहु दर्राजतुन, यानी सवालिया हर्फ लगाना पड़ेगा, अइंदहु दर्राजतुन। इंदहु दर्राजतुन, जी नाम जी, उस इंदहु, नाम इंदहु। क्वेश्चन में जैसी जमीर इस्तेमाल हुई है आंसर में वैसे ही इस्तेमाल करना है बस। अगर नाम क्वेश्चन में इंदहु दर्राजतुन। मुखातब की, सामने वाले की जमीर इस्तेमाल हुई है, तो फिर आंसर में फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम की जमीर इस्तेमाल करनी है। ये जैसा कि मैंने अभी समझा दिया था शुरू में, ठीक है ना? जी समझ में आया? सेकंड, जी जी क्या फोर्थ पूछ रहे हैं? एक्सरसाइज में आंसर में माँ की यूज कर रहे हैं। हाँ, माँ यूज कर सकते हैं। ला, ला तो समझिए जो कंफर्मेशन है उसको क्लियर करने के लिए ला का यूज किया जाता है। उसके बाद जी प्रॉपर आंसर ला के बाद आएगा, जैसे कि नाम अभी के बाद भी ऊपर प्रॉपर आंसर आया, ठीक है? जी जी ला भी माँ माँ तो भी दो के माने नहीं है ना। हाँ माँ का सेम है, तो लेकिन ला जो है ना ये बिल्कुल अलग थलग, ये नो के माना में होता है। नो किसी भी जी सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं रहता है, वो जस्ट एक नो का माना होता है। ऐसे ही ला का वही माना, लेकिन माँ जो है ना ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस से कनेक्टेड है, सेंटेंस का जी पार्ट है। लेकिन ला आपके सेंटेंस का पार्ट नहीं है। माँ के माने नहीं होता है क्या? हाँ का माना नहीं होता है, यानी ये जैसे कहते हैं ना, ही, आई डोंट हैव, तो कहेंगे माँ इन दी, तो ये पूरे यानी सेंटेंस का पार्ट हो गया। माँ के माने क्या भी होते हैं ना। माँ के माने क्या उस वक्त होगा जबकि हम क्वेश्चन बनाएंगे, तब उसका माना क्या होगा, ठीक है जी ना? जी उसको एक होता है माँ जो होता है ना, आप पढ़िएगा, जब ना हो पढ़िएगा ना, तो उसमें बहुत सारा माँ जो है ना कई तरह का होता है। एक माँ होता है उसको इस्तिफामिया कहते हैं, जिसका माना होता है क्या, यानी जिससे सवाल पूछा जाता है। एक माँ होता है वो जिसके जिसका जिसको माँ मौसूला कहते हैं, वो भी आप आगे पढ़िएगा। एक माँ होता है माँ नाफिया, जो यहाँ पर है। माँ नाफिया का मतलब जो नो का माना दे, नहीं का माना दे, उसको माँ नाफिया कहते हैं, ठीक है? जी चलिए, उसके बाद देखिए आप, अभी आपने प्रोनाउंस पढ़े। देखिए एक एक वर्ड है बैतून, उसके नीचे घर दिया हुआ। बैतून का मतलब आपको पता है, घर। अब इसको हम मल्टीपल अगर प्रोनाउंस के साथ यूज करें तो कैसे कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स में समझाया आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको ये कहना है बैती, मेरा घर, तो उसको कैसा यूज करेंगे, बैती कहेंगे। हमें कहना हो तुम्हारा घर, तो कैसा कहेंगे, बैतुका, तुम्हारा घर। हमें कहना हो बैतुहु, उसका घर, मुजक्कर के लिए तो क्या कहेंगे, बैतुहु कहेंगे। हमें मुअन्नस के बारे में बताना हो उसका घर, तो क्या कहेंगे, बैतुहा कहेंगे। समझ गए? जी जी। तो एक वर्ड है, उसको आप अलग अलग प्रोनाउंस के साथ, अलग अलग जमायर के साथ कैसा यूज कर सकते हैं, उसको आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? जी आ जी गया। चलिए, बहुत अच्छा। जी, उसके बाद देखिए, ये काम आपको करना है। उसके बाद आप फिफ्थ पे आइए, उसमें क्या करना है देखिए। सबसे फर्स्ट में देखिए आपके सामने कलमुन लिखा हुआ है, जी ठीक है? कलमुन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है? अब उसके बाद देखिए तो कलमुन पर सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस है, और हर सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया गया है, अलग अलग प्रोनाउंस का। किसी में जो है फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है, किसी में मुखातब यानी सामने वाले के लिए, हाजिर के लिए, किसी में थर्ड पर्सन यानी गायब के लिए, मुजक्कर के लिए, किसी में मुअन्नस के लिए। जैसे कलमुन है, हादा कलमी, क्या तर्जमा करेंगे? ये मेरा कलम है। ये मेरा कलम। हादा कलम का, इसका तर्जमा क्या होगा? ये तुम्हारा कलम है। गुड। हादा कलम,
یہ اس کا قلم قلم ہے، ہے، هذا قلمها. یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے. ویری گڈ. یعنی فرق صرف اتنا ہوگا کہ هذا قلمه مذکر کے لیے اور هذا قلمها مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. اس کے بعد دیکھیے یہ اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جتنے بھی ورڈز ہیں، کتابوں نے، سریروں نے، اسموں نے، مندیلوں نے، ابنوں نے، سیارتوں نے، مفتاحوں نے، یدوں نے، ان سب کے میننگ آپ کو پتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، سب ورڈ کو 4 الگ الگ پروناؤنس کے ساتھ یوز کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ گیا ہے. اب کتابوں نے، کتابوں کو آپ کیسے یوز کریں گے؟ الگ الگ ضمیر کے ساتھ بتائیے استعمال هذا کر کے. کتابی، ویری گڈ. نیکسٹ. هذا کتابک، ویری گڈ. آگے. هذا کتابہ، ویری گڈ. آگے. هذا کتابها. ویری گڈ. تو جتنے بھی ورڈس یہاں پر آئے ہیں ان سب کو آپ ایسے ہی یوز کریں گے. کلیئر؟ جی. چلیے ویری گڈ. اس کے بعد دیکھیے آپ لوگ پوچھ رہے تھے بھائی یہ لکا کا کیا مطلب ہے، لکا کا. تو ہم نے کیا بتایا بھائی، لکا کا مطلب تمہارا یا تمہارے لیے. ابھی آپ کے سامنے 4 طرح کی ضمیر اوپر آئی ہے. ایک متکلم کی یعنی فرسٹ پرسن کی جس کا معنی ہوتا ہے میرا، ٹھیک ہے. ایک سامنے والے کے لیے مخاطب جس کو حاضر کہتے ہیں، واحد مذکر حاضر اس کا. اور ایک واحد مذکر غائب کا یعنی تھرڈ پرسن جو غائب ہو. ایک واحد مؤنث غائب کا یعنی تھرڈ پرسن جو فیمیل ہو، غائب ہو. ایسے ہی ضمیر ہوتی ہے. ایک ضمیر ہوتی ہے جو لام کے ساتھ یوز کی جاتی ہے. کس کے ساتھ؟ یہ بھی ضمیر متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر متصل. اب دیکھیے لی. لی کا کیا مطلب ہوگا؟ میرے لیے یا میرا. لی کا کیا مطلب ہوگا؟ میرے لیے یا میرا. میرے لیے یا میرا. لکا کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارا یا تمہارے لیے. تمہارا یا تمہارے لیے. لہو کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے لیے. اس کے لیے یا اس کا، ٹھیک ہے. لہا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یا اس کے لیے. ویری گڈ. یہ آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب نیچے دیکھیے لی اختن واحدتن. اب لی کا جو ترجمہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں اس سینٹینس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لی اختن واحدتن کا میری ایک بہن ہے. ونڈرفل، میری ایک بہن ہے. اچھا اس کے بعد پھر ابھی لکا کا آپ کو جو معنی بتایا گیا ہے اللہ کا اخن، اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا کریں گے اللہ کا اخن کا؟ کیا کیا تمہارا بھائی تمہارا ہے. ایک بھائی ہے؟ کیا تمہارا بھائی ہے یا کیا تمہارے پاس بھائی ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ کو ترجمہ میں اگر کبھی کبھی پاس کا ورڈ یہ لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ ان سب سینٹینسز کا آپ ترجمہ لکھ کر کے لائیے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ایکسرسائز آئی ہے، اس کو کام کر کے آنا ہے. سمجھ گئے سب؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ جی. آواز آپ کی اٹک رہی ہے. نیٹورک نہیں ہے. ہاں آپ کی طرف نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. اس کے بعد دیکھیے اس سبق میں آپ نے لفظ مع بھی پڑھا. مع پڑھا تھا لفظ مع. جی آواز جا رہی میری؟ جی جی. لفظ مع کا کیا معنی بتایا گیا آپ کو؟ ساتھ. ساتھ، ٹھیک ہے. اب اس پر بھی پریکٹس کرنی ہے. پیچھے جتنے ایکسرسائزز آئے ہیں ان پر تو پریکٹس کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس پر بھی پریکٹس کرنی ہے. پچھلی ایکسرسائز کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی. اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر دیکھیے خرج حامد مع خالد، کیا ترجمہ ہوگا؟ خالد کے ساتھ حامد نکلا. الٹا ترجمہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے. خالد کے الٹا ساتھ حامد نکلا، صحیح ہے صحیح ہے. خالد کے ساتھ حامد نکلا، ویری گڈ. ایسے ہی جتنے بھی سینٹینسز ہیں ان کا ترجمہ آپ نے پڑھ کر کے آنا ہے، اور لکھ بھی سکتے ہیں تو لکھ بھی لیجئے گا. ذهب الطبيب مع المهندس جلس المدرس مع المدير من معك یا علی. اسی طریقے سے معی زمیلی آمینۃ معها زوجها. دیکھیے جو بھی ورڈ ہے اس کے ساتھ کبھی آپ کے پاس جو ہے
माँ के साथ या इस्तेमाल होगा माई, कभी माँ के साथ हु इस्तेमाल होगा माहू, कभी माँ के साथ हा इस्तेमाल होगा माहा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके जी। जी, इसको पढ़ के आइएगा। ऐसे ही नीचे तक आप देखिए, बैतुन है, बैतुन के साथ बैतुका है, बैतुहू है, बैतुहा है, बैती है, अबुन है, अबूका है, अबूहू है, अबूहा है। ये सब जमायर ही है, यानी प्रोनाउन से इन सब के साथ वर्ड का यूज हुआ है। आप इसको भी पढ़ करके इसका तर्जमा समझ के आइएगा। उसकी रोशनी में जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अबी व उम्मी फिल बैती, या आइना अबू का या हामिदू, ये सब जो लिखे हुए हैं इसको भी आप पढ़ करके आइए। क्या या मेरे अब्बू, या मेरे, इसका तो मामले शो करना, क्या हाँ, मेरे अब तर्जमा वालिद इसका पढ़ और करके मेरे। आना है, इसको समझ करके आना है। खैर, तो जितने भी एक्सरसाइज हमने आपको दिए हैं 4 से 5, उसको आप कंप्लीट करके आइएगा। ओके जी, ये लास्ट के 5 भी ट्रांसलेट करना हो? सॉरी, क्या बोले? लास्ट के जो 5 पेज में वो भी ट्रांसलेट करना है? जी जी, उसको भी ट्रांसलेट करना। उसको लिख करके लाना जरूरी नहीं है, उसको आप सिर्फ पढ़ करके आ जाए तो भी काफी है। ठीक है, जी हाँ, समझना जरूरी है। और कोई सवाल किसी का है पूछ लीजिए। आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है, और कॉन्वर्सेशन वाला जो लेसन है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे कल, उसको कंटिन्यू करेंगे। जी, अभी आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो।